अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 3 अप्रैल 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू कर रही हूँ। अमेरिका ने ईरान ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और ईरान ने चीन की पाबंदियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। यानी कि ईरान ने भी चीन की कर दी और अमेरिका ने ईरान के ऊपर कर दी हैं पाबंदियां, इनकी कंपनियों पर। और मुत्तहदा अरब इमारात की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। तो इसके अलावा ईरान जो है वो ईरान समेत अरब इमारात के 6 इदारों और चीन के इदारों समेत पाबंदियां आयद करते हुए कहा है कि ये इदारे ईरान को पुरज़ात फराहम कर रहे थे, इसलिए इनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं। ये अमेरिका ने कहा है। अब अमेरिका का जो फॉरेन ऑफिस है और फॉरेन जस्टिस ऑफिस है, वह महकमा इंसाफ जिसे कहते हैं, उसने कहा है कि रूस जो है वो और दहशतगर्दों को ईरान जो है वो ड्रोन फराहम कर रहा है। ये अमेरिका के ऑफिस ने कहा है। तो गजा में एक और न्यूज़ के मुताबिक आपको पता ही है कि कितनी वॉर हो रही है। उसके मुताबिक 24 आवर्स में इसराइली हमलों के नतीजे में 41 जो फलस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। और फिर एक और भी न्यूज़ के मुताबिक रूस ने यूक्रेन जंग बंदी करने के सिलसिले में अमेरिका ने जो उसको तजावीज़ दी थी और वो उसने रिफ्यूज़ कर दी हैं रूस ने। रूस कहता है कि जो अमेरिका की तजावीज़ हैं वो हम लोग के राइट में नहीं है, इसलिए मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करता, और उसने इसको रिफ्यूज़ कर दिया है। और आपको पता ही है कि रूस का जो प्यूटन है सदर, और अमेरिका का ट्रम्प, हालांकि इन लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती जा रही थी, लेकिन रशिया ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, इसने जो भी कहा है। अब ईरान ने ट्रम्प के खारजा जो बयानात हैं अमेरिका के, जो कि इसने दिए थे, तो सलामती काउंसिल में उसने इसके अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट यानी कि ट्रम्प के अगेंस्ट शिकायत दर्ज कर दी हैं कि ये हमें धमकियां देता है और हमें कहता है कि मैं तुम लोगों पर हमला करूंगा और एटमी बॉम्ब वगैरह नहीं, तवानाई बना सकते। वो उसने सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई है बाकायदा, और इन धमकियों के खिलाफ। अब आपको मैं एक और वीज़े के सिलसिले में, जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रम्प ने सिलसिला शुरू किया हुआ है लोगों के वीज़े कैंसिल करने का, तारकीन वतन का, तो उस सिलसिले में मैं आपको एक न्यूज़ और देने लगी हूँ कि अमेरिका ने कहा है कि जो इसराइल पर तनकीद करने वाले स्टूडेंट हैं, उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और तमाम स्टूडेंट को मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसने कहा है कि तमाम अमरीकी सफारतखानों को इसके अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे स्टूडेंट की सख्ती से स्क्रीनिंग की जाए जो कि इसमें मुलव्वस थे, और दीगर इकसाम के भी स्टूडेंट की जो कि और भी दीगर कामों में थे, उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। और इसके मुताबिक तनकीद करने वाले जो हैं कि इसराइल के अगेंस्ट, तो वो जो तनकीद करने वाले लोग हैं या स्टूडेंट हैं, उनका उनका ये लोग ले रहे हैं, पीरियड ड्यूरेशन ले रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 से लेके 31 अगस्त 2024 तक। इसको मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक जो स्टूडेंट सोशल मीडिया में पोस्टें लगाते थे जो कि इसराइल के अगेंस्ट और फ़लस्तीन के हक में, और फिर उसके बाद जो भी वो उसमें लिखते थे जो कि इनके अगेंस्ट जा रहा था इसराइल के, तो इस सिलसिले में अमेरिका ऐसे स्टूडेंट्स के वीज़े कैंसिल करने लगा है, इस पीरियड के दौरान वाले स्टूडेंट्स के। और फिर उसके बाद उनको उनके कंट्रीज़ में वापस भेज दिया जाएगा। ये फॉरेन ऑफिसेस में सब जगह अहकाम जारी करके उनको बता दिया गया, और उनकी बड़ी सख्ती से उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है।
تو آئندہ بھی جو ہے اسٹوڈنٹس کو ویزے لینے میں پرابلم ہوگی اگر ابھی یہ صورتحال ہے. تو اس کے بعد ایک اور انٹرنیشنل نیوز ہے کہ جو تھائی لینڈ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر بڑا سخت 7.7 میگنیٹیوڈ کے حساب سے وہاں پر زلزلہ ارتھکوئک آیا ہے، جس میں کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ مر گئے ہیں. اب یہ جو اس کی ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں، جو کہ اس میں ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں، اس میں 3000 سے ابو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اور بہت سارے زخمی ملے ہیں، اور ابھی بھی یہ کوئی اس کا فائنل رزلٹ نہیں ہے. ابھی بھی ملبے کے نیچے سے بہت سارے زخمی لوگ مل رہے ہیں، مرے ہوئے لوگ مل رہے ہیں، ان کے پارٹس مل رہے ہیں، اور اس طرح کی یہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ابھی آپ کو جیسے جیسے اور اطلاع آئے گی وہ آپ کو میں انفارم کرتی جاؤں گی. اور پھر اس کے بعد وہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بالکل قحط سا سما ہے کہ وہاں پر فوڈ کی بڑی کمی ہو گئی ہے، پانی کی قلت ہو گئی ہے، اور اس طرح کی انسان کی جو بیسک ضروریات ہیں ان چیزوں کی بہت سخت کمی ہو گئی ہے. تو اور ایک اور انٹرنیشنل نیوز ہے کہ اس میں روس جو ہے وہ اس نے ایران کے دفاع میں آ گیا ہے. یعنی کہ ایران جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی. امریکہ ہمیشہ ایران کے اگینسٹ اس لیے جاتا ہے کہ وہ کہیں کسی طریقے سے نیوکلیر نہ بنا لے اور جوہری توانائی نہ بنا لے، لیکن اس وقت جو ہے وہ روس ایران کے حق میں آ گیا ہے، اور امریکہ کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے بڑا کلیئر کٹ یہ پیغام دے دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بھی انٹرنیشنل نیوز میں ہے کہ کوالالمپور میں گیس پائپ لائن پھٹ گئی ہے، جس سے کہ 102 جو ہیں اس سے زائد افراد اس میں زخمی ہو چکے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں اس میں مکانات تباہ ہو گئے ہیں. تو امریکہ کہتا ہے کہ ایک اور نیوز کے مطابق کہ بھارت نے ہمیں جو ہے وہ زرعی مصنوعات کے سلسلے میں دھوکہ دیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس پر 100% جو ہے ٹیرف عائد کر کے ہمیں اس نے دھوکہ دیا ہے، یعنی کہ ہماری جو زرعی مصنوعات ہیں ان کو اس کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے. پھر ایک اور نیوز کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملے میں مزید 21 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور غزہ میں بھی آپ کو ابھی میں نے بتایا تھا کہ اتنی زیادہ شہادتوں کے بعد وہاں یہ حالات ہے کہ قحط ہے اور فوڈ کی بہت سخت کمی، اور تمام ممالک سے یہ کہا جاتا ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ جتنی بھی ہو سکے وہ غزہ میں لوگوں کی ہیلپ کریں اور وہاں پر فوڈ اسپیشلی میڈیسن ایسی چیزیں وہاں پر پہنچائیں. پھر ایک اور نیوز کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چیٹ ہے GPT، وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں اس کا ایک ایسا فیچر آیا ہے، اس میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ اس میں کوئی تقریباً 1 گھنٹے میں 10 لاکھ لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہے. جی یہ ہے چیٹ GPT. تو اب ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز بتا دی، اس کے بعد اب ڈومیسٹک نیوز پر آتے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی کہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کو آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ یہ نیوز آئی کہ ان کو کرونا بڑا سخت ہو گیا ہے. تو وہ بیمار ہے، اور ان کے ڈاکٹر جو ہیں ان کے اپنے ڈاکٹر بھی بہت ان کی کیئر کر رہے ہیں، اور ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اب دبئی میں چلے جائیں. پتہ نہیں شاید دبئی میں زیادہ کرونا کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بیمار ہیں اور زیادہ بیمار ہیں، کہنے میں یہی آ رہا ہے. تو ایک اور پھر نیوز کے مطابق یہ ہے کہ جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو کافی عرصے سے بند کیا ہوا ہے، اور ان کی ملاقاتیں کسی سے ہونے دی جا رہی تھی. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی ان کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں کہ علی امین گنڈا پور نے سارے ان کو حالات سے آگاہ کیا، ان کو بتایا ہے. تو ظاہر ان کو جو کوئی جا کر بتائے گا ہی تو پتہ چلے گا. جو ان کے اگینسٹ لوگ ہوتے ہیں جب وہ پارٹی کے ہی ہوں، چاہے وہ جا کر اپنے ویوز بتاتے ہیں، اس سے ایک لیڈر کا مائنڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس سلسلے میں. اب ان کی کافی لمبی طویل ملاقات ہونے سے انہوں نے سارے حالات بتائے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے. تو عمران خان صاحب نے ان کو گو ایٹ کا اشارہ دے دیا کہ آپ اپنی مرضی سے آپ جس طرح چاہتے ہیں اپنی حکومت کا چلائیں، ان کو اختیارات دیے ہیں. تو اب وہ مطمئن ہو کر واپس آئے ہیں.
تو اس ملاقات میں جو تھی وہ بشرا بی بی شامل نہیں تھیں، انہوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو باقی جو ہے ابھی کچھ ایسے حالات نہیں پیدا ہو رہے کہ جو ان کے ساتھ عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے۔ وہ چاہتے ہیں، حکومتی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیل ہو، اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ایک اچھا اور بڑا لیڈر ہے، وہ کبھی بھی ڈیل کو نہیں ایکسیپٹ کرنے والے، اس لیے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چند نیوز تھیں جو کہ میں نے کہا میں آپ کو دوں۔ تو آپ میرا چینل جو ہے 7RYK، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور باقی میں اپنے چینل کے اوپر کچھ میں نے حدیثوں کا اور اس طرح کا بھی پروگرام شروع کیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے گا، تو اپنے ویوز بھی بتائیے گا۔ تو پھر نیکسٹ، ہاں ایک نیوز اور بھی دینی تھی کہ ہے تو انٹرنیشنل، لیکن وہ میں آپ کو کل جو ہے وہ نیکسٹ ویلاگ میں ڈیٹیل دوں گی کہ ٹرمپ نے 25 کنٹریز کے اوپر ٹیرف لگا دیا ہے، جس میں کہ پاکستان، انڈیا اور چائنا بھی شامل ہیں۔ پاکستان پر 29% مزید ٹیرف لگایا ہے، چائنا کے اوپر بھارت انڈیا کے اوپر 26% لگایا ہے۔ تو اس کی جو باقی ڈیٹیل ہے، ریمیننگ ڈیٹیل اور کنٹریز کی، وہ میں نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، تو ابھی ویلاگ لمبا ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔